الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ قرآن کریم کے شروع کرتے وقت دو جملے پڑھے جاتے ہیں۔ ہر آدمی جب قرآن کی تلاوت شروع کرتا ہے تو دو جملے وہ قرآن کی تلاوت سے پہلے پڑھتا ہے، ایک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور دوسرا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد وہ اپنی تلاوت کا آغاز کرتا ہے۔ کوئی تھوڑا بہت علم اور جاننے والا اگر وہ ہوگا تو وہ قرآن کی تلاوت ڈائریکٹ شروع نہیں کرے گا، بلکہ وہ پہلے اعوذ باللہ پڑھے گا، بسم اللہ پڑھے گا، اور اس کے بعد وہ قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز کرے گا۔ کیا معنی ہے ان دو جملوں کا؟ کیوں پڑھا جاتا ہے اعوذ باللہ اور بسم اللہ؟ کیا مانگا گیا ہے اس میں اعوذ باللہ میں اور بسم اللہ میں؟ سب سے پہلی بات کہ قرآن کے شروع میں جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جاتا ہے، یہ اعوذ باللہ قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے، البتہ قرآن میں حکم دیا گیا ہے اعوذ باللہ پڑھنے کا، اس وجہ سے ہم پڑھتے ہیں، ورنہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے، حکم دیا گیا ہے۔ قرآن کی ایک دوسری آیت ہے، اس دوسری آیت پر عمل کرنے کے لیے اعوذ باللہ پڑھا جاتا ہے۔ کیا ہے وہ آیت؟ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اس میں یہ کہا گیا کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کریں تو آپ اللہ کی پناہ مانگیں، اعوذ باللہ پڑھیے۔ اس آیت پر عمل کرنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جاتا ہے، اس لیے کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ جب بھی قرآن کی تلاوت کرو تو اعوذ باللہ سے تلاوت کرو، لہذا ہم اعوذ باللہ سے تلاوت شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ کوئی آیت نہیں ہے، البتہ قرآن شروع کرتے وقت پڑھنا سنت ہے، اور آیت پر عمل کرنے کے لیے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور یہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ نبی جب آپ قرآن کی تلاوت کریں تو اعوذ باللہ سے شروع کریں، یعنی اللہ کی پناہ مانگے، چاہے اعوذ باللہ کے الفاظ ہوں یا کوئی اور الفاظ ہوں، لیکن اللہ کی پناہ سکھائی گئی۔ دوسرا، سب سے پہلی بات کہ قرآن کے شروع کرتے وقت آخر کیوں حکم دیا گیا کہ ہم اللہ کی پناہ مانگیں؟ کیوں اعوذ باللہ پڑھنے کا کہا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت اور قرآن کو سمجھنا بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی نیکی ہے اور بہت بڑا کام ہے، اور جو کام جتنا بڑا ہوتا ہے، جو نیکی جتنی بڑی ہوتی ہے، جو عبادت جتنی زیادہ اہم ہوتی ہے، شیطان اس میں روڑے ڈالنے کی اتنی ہی کوشش کرتا ہے۔ جتنی بڑی عبادت شیطان کی طرف سے اتنی بڑی رکاوٹ، اور قرآن پڑھتے وقت تو آدمی اللہ سے باتیں کرتا ہے،
تو بھائی جب اتنی بڑی عبادت ہے، اتنا بڑا کام ہے، اب کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنی بڑی عبادت آدمی غفلت کے ساتھ کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنی بڑی عبادت آدمی کر رہا ہو اور اس کا ذہن اور اس کا دماغ کہیں اور گھوم رہا ہو، ایسا نہ ہو کہ آدمی قرآن کی تلاوت کریں اور اس کے ذہن میں اور اس کے دل اور دماغ میں وہی کاروبار اور وہی پیسے اور وہی سارا چکر ہو، اس سے عبادت خراب ہوگی۔ اور عبادت کیا، آپ کسی سے بات کر رہے ہو اور اس کا دھیان آپ کی طرف نہ ہو، آپ دو تماچے لگائیں اس کو کہ تو یہاں دیکھ رہا ہے کہیں اور دیکھ رہا ہے۔ سوچئے ذرا، اگر انسان اللہ کے کلام کی تلاوت کرے اور اس کا ذہن و دماغ کہیں اور گھوم رہا ہو تو کیا ہوگا؟ اسی لیے روایت میں نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، بہت ہلا دینے والی روایت ہے، رب قارئ القرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قرآن کی تلاوت کرنے والے ایسے ہیں کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن الٹا ان پر لعنت کرتا ہے۔ ہزاروں لوگ ہیں جن کا قرآن بالکل صحیح نہیں اور وہ صحیح کرنے کی فکر بھی نہیں کرتے اور وہ تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ بہت فکر مندی کی بات ہے، بہت فکر مندی کی بات ہے۔ ایک تو یہ کہ آدمی تھوڑی بہت کوشش کر رہا ہے اور پڑھ رہا ہے، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ سیکھنے کی کوئی کوشش نہیں، صحیح کرنے کی کوئی کوشش نہیں اور تلاوت وہی پرانی ہو رہی ہے۔ یہ بیان فرمایا گیا، رب قارئ القرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قرآن کی تلاوت کرنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ اور واقعی میں عربی زبان اتنی نازک ہے، انا اعطینا، میں اگزامپل دوں آپ کو، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، یہ وہی صورت ہیں جو روزانہ پڑھی جاتی ہیں۔ اس میں ہے وانحر، نون حا بڑی ہا اور را، اس کے معنی ہوتا ہے قربانی کرنا۔ وانحر، آپ قربانی کیجئے، یہ معنی ہے۔ لیکن وہیں پر اگر کسی آدمی نے ہا نہیں نکالی اور چھوٹی ہا پڑھی، وانحر چھوٹی ہا، کیا معنی ہو جاتا ہے؟ دھتکارنا۔ دیکھیے، ایک ہا اور ایک ہا کے ساتھ اگر وانحر کو پڑھے تو اس کے معنی ہوتا ہے قربانی کرنا، اور وہیں پر اگر چھوٹی ہا کے ساتھ پڑھے تو اس کے معنی ہوتا ہے دھتکارنا۔ سورہ ضحیٰ میں اگر آپ کو یاد ہو کہا گیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یہاں بھی تو تنہر ہے، وانحر اور تنہر، لیکن فرق کیا ہے؟ وہاں بڑی ہا کے ساتھ ہے، یہاں چھوٹی ہا کے ساتھ ہے۔ اتنی نازک زبان ہے عربی۔ افسوس کا مقام یہ ہے، میں اپنے بچے کو انگریزی سکھانے پر تو بہت محنت کر رہا ہوں، میں اپنے بچے کو عربی سکھانے کے لیے کوئی محنت نہیں کر رہا۔ میں یوں کہتا ہوں بھائی انگریزی کا دور ہے، انگریزی کا دور ہے، انگریزی کا دور ہے، فارم بھی انگریزی میں آ رہے ہیں اور سب کچھ انگریزی میں ہو رہا ہے، سائن بورڈ بھی انگریزی میں آ رہے ہیں، تو انگریزی تو ضروری ہے نا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ 5 وقت کی قرآن کی تلاوت اور نماز پڑھنے والا آدمی کہہ رہا ہے۔ اس کو انگریزی کی فکر ہے، اس کو اپنے بچے کی قرآن صحیح نہیں، اس کی بالکل پرواہ نہیں۔ کہاں جا رہے ہیں آج کے ہم مجھ جیسے مسلمان کہے جانے والے لوگ؟ ہمیں چاہیے کہ ہم میں سے ہر ایک قرآن کے صحیح کرنے کی فکر کرے، ورنہ یہ ہوگا میں مایوس کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ ہم قرآن سیکھیں، اس لیے نہیں کہ پڑھنا چھوڑ دیں کہ مجھے تو آتا ہی نہیں میں کیا پڑھوں، یہ نہیں، ہم سیکھیں اور صحیح کرنے کی کوشش کریں۔ بہرحال میں تو یوں کہہ رہا تھا کہ جو کام جتنا بڑا ہوتا ہے شیطان اس میں روڑے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب آدمی قرآن کی تلاوت کریں اور آدمی کا ذہن اور قلب کہیں اور گھوم رہا ہو، آدمی غفلت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کریں،
یہ اللہ کو پسند نہیں، اس لیے فرمایا سب سے پہلے جو روڑا اٹکانے والا ہے شیطان، اس شیطان پر بریک لگا دو۔ اور شیطان انسان کا بہت بڑا دشمن ہے، نقصان پہنچانے کی سب سے زیادہ کوشش انسان کو شیطان ہی کرتا ہے، اور دوسری طرف سب سے زیادہ پیار اور محبت کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے سکھایا کہ جو زیادہ پیار کرنے والا ہے اس کی پناہ میں آ جاؤ، اور جو زیادہ نقصان کرنے والا ہے اس کو اس کے حوالے کر دو۔ میں شیطان سے پناہ چاہتا ہوں اللہ کی، یعنی اللہ آپ مجھے اپنے پناہ میں لے لیں کہ شیطان مجھے کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ یہ سکھایا گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں۔ اسی لیے سنت ہے کہ قرآن کریم کے شروع میں اعوذ باللہ پڑھا جائے، تاکہ انسان غفلت کے ساتھ قرآن کی تلاوت نہ کرے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اعوذ باللہ رسمی طور پر نہ پڑھیں، ہم دھیان سے اعوذ باللہ پڑھیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میں اس مالک کی پناہ مانگ رہا ہوں شیطان سے، سب سے بڑے ذات کی پناہ اور سب سے بڑے دشمن سے پناہ۔ شیطان سے بھاگ کر اللہ کی رحمت میں گویا بندہ چلا جا رہا ہے، یوں کہہ رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ کہا گیا۔ تو اعوذ باللہ قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے، لیکن قرآن کی آیت پر عمل کرنے کے لیے کہ قرآن میں حکم دیا ہے اس بات کا کہ جب قرآن کی تلاوت کرو تو اعوذ باللہ پڑھو، اس وجہ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جاتا ہے۔ دوسرے موقع پر بھی اعوذ باللہ پڑھنا سنت ہے، ایک دوسری جگہ بھی ہے جہاں اعوذ باللہ پڑھنا سنت ہے۔ کون سی ہے وہ جگہ؟ قرآن کریم میں فرمایا گیا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ الشَّيْطَانُ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ جب شیطان تم کو بھٹکائے، چوغا لگائے، تو اللہ کی پناہ چاہو۔ شیطان غصہ دلائے، اللہ کی پناہ چاہو۔ غصے کے وقت بھی اعوذ باللہ پڑھنا سنت ہے، اس لیے کہ غصہ بھی شیطان کی طرف سے آ رہا ہے۔ تو جب بھی شیطان انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے، انسان کو چاہیے کہ فوراً معانی کے استحضار کے ساتھ اعوذ باللہ کی تلاوت کرے، معنی کو یاد کر کے۔ انسان بیٹھا ہوا ہے، اچانک سے کوئی گناہ کا خیال آ گیا کہ یہ کر لوں وہ کر لوں، اب انسان کو چاہیے کہ وہ فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اس لیے کہ یہ شیطان کی طرف سے حملہ ہے۔ جب بھی کسی گناہ کی طرف انسان کا دل جانے لگے، انسان کو چاہیے کہ وہ دھیان کے ساتھ اعوذ باللہ پڑھے۔ یہ پڑھنا سنت ہے۔ دو جگہ ہو گئی، قرآن کے شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے، اور جب شیطان کوئی ایسی حرکت کرے جس سے انسان کو نقصان پہنچے، اور یاد رکھیں گناہ سارے کے سارے وہ ہیں جس سے انسان کو نقصان پہنچتا ہے، اسی لیے اللہ نے منع کیا ہے بھائی بد نظری مت کرو، اس لیے کہ بد نظری سے جسم خراب ہوگا۔ صرف یہ نہیں کہ جنت نہیں ملے گی، جسم خراب ہوگا۔ فرمایا دھوکہ مت دو، کیوں؟ اس لیے کہ اس سے سب سے پہلے دنیا برباد ہوتی ہے۔ فرمایا حسد مت کرو، کیوں؟ اس لیے کہ حسد کرنے والا آدمی ایئر کنڈیشن میں بھی پسینہ پسینہ ہوتا ہے۔ اس کا کیا ہوگا، اس کی اتنی کمائی ہو رہی ہے، اس کی دکان کیسے ختم ہو جائے، اس کے بچے کا رشتے کیسے ٹوٹ جائے۔ اب وہ سویا ہے ایئر کنڈیشن میں اور پلاننگ کر رہا ہے دوسروں کے خلاف، تو اس کا بستر بھی اس کو آرام نہیں دے رہا، اور اس کی ایئر کنڈیشن بھی اس کا پسینہ نہیں سکھا سکتی۔ فرمایا حسد نہ کرو، فرمایا دشمنی نہ رکھو۔ تو بھائی گناہ تو سارے کے سارے وہ ہیں جو سب سے پہلے انسان کی دنیا برباد کرتے ہیں، پھر آخرت برباد کرتے ہیں۔ اور میرا حال عجیب ہے کہ میں یوں سمجھ رہا ہوں کہ اسلام پر عمل کرنے سے صرف آخرت میں فائدہ ہوگا۔ اسلام پر عمل کرنے سے سب سے پہلے آخرت میں تو فائدہ ہے ہی ہے، دنیا بھی سکون سے گزرتی ہے۔
کیوں حکومت والے پریشان ہیں؟ اسلام میں اگر کوئی دلچسپی نہ ہوتی تو کیوں فکر ہے ان کو مسجدوں کو بند کرانے کی؟ معلومات سم تھنگ از دیر، کچھ ہے۔ زندوں پر حالات آتے ہیں، مردوں پر نہیں۔ اللہ کا فضل ہے ہمارے پاس زندگی کی روح اسلام ہے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں فضائل اعمال میں روایت نقل کی، ذکر کرنے والا زندہ ہے اور جو ذکر نہ کرے وہ مرا ہوا ہے۔ کیا ہے یہ؟ تو بہرحال میں یوں کہہ رہا تھا کہ جب گناہ کا خیال آئے اس موقع پر بھی معانی کو یاد کر کے اعوذ باللہ پڑھنا سنت ہے۔ امید ہے انسان گناہ سے بچ جائے گا، لیکن پتہ تو چلے کہ اعوذ باللہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ مسئلہ ہی یہ ہے۔ 1000 اسٹاپیک آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے سر درد کی گولی، اور آپ کہہ رہے ہیں سر درد کر رہا ہے، سر درد کر رہا ہے، سر درد کر رہا ہے، کون سی گولی؟ اور گولی پاس میں ہے، لیکن آپ کو پتا بھی تو ہو کہ اسٹاپیک سر درد کی گولی ہے، اور ڈاکٹر کو بتانے گئے رہے کہ بھائی آپ کے پاس ہے نا، نکل لو۔ یہی حال میرا ہے، یہی حال میرا ہے۔ گناہ سے بچنے کا یہ نسخہ ہے، لیکن پتا تو ہو کہ اعوذ باللہ میں کیا کہہ رہا ہوں، تب تو انسان گناہ سے بچ جائے۔ بہرحال یہ 2 جگہیں ہیں جہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے، قرآن کی تلاوت کے شروع میں، اور دوسرا جب انسان کو شیطان گناہ کی طرف لے جائے اس موقع پر بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے۔ بتائیے آپ، ایسی زندگی کون سکھائے گا؟ کون سکھائے گا؟ قرآن کے علاوہ یہ زندگی جینے کے طریقے کہاں ملیں گے؟ نہ کالج میں ملیں گے، نہ یونیورسٹیز میں ملیں گے، نہ اسکولوں میں ملیں گے۔ مدرسوں میں انسان کو انسان بنانا سکھایا جاتا ہے، دہشت گردی نہیں۔ ہم اچھی سے اچھی یقیناً اپنے بچوں کو اسکول کی تعلیم دلائیں، کوئی برا نہیں، لیکن بھائی ساتھ میں قرآن بھی تو پڑھائیں، ورنہ وہی بچہ جو ایک طرف ڈاکٹر بنے گا، اگر ہم نے اس کو قرآن نہ پڑھایا تو یہ ڈاکٹری اس کے اندر تکبر پیدا کرے گی۔ یہ تو بتایا جائے۔ تو یہ 2 جگہ ہیں جہاں پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے، اور موقعوں پر اعوذ باللہ پڑھنا مستحب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دوسرا جملہ ہے جو قرآن کے شروع میں پڑھا جاتا ہے، اور یہ قرآن کی آیت ہے۔ اعوذ باللہ قرآن کی آیت نہیں ہے، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم تو قرآن کی ایک آیت ہے۔ جیسے الحمدللہ رب العالمین قرآن کی آیت ہے، ایسے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی ایک آیت ہے، ایک آیت۔ اور باقی جو سورتوں کے شروع میں جو لکھا گیا ہے وہ اس لیے تاکہ ایک سورت دوسری سورت سے الگ ہو جائے۔ بھائی بسم اللہ ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ایک سورت پوری ہوئی دوسری سورت شروع ہوئی، بسم اللہ نہ ہو تو کیسے پتہ چلے کہ ایک سورت پوری ہوئی دوسری شروع ہوئی؟ تو یہ سورتوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے لکھا گیا ہے کہ بھئی یہ سورت پوری ہو گئی، یہاں سے دوسری سورت شروع ہو رہی۔ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا کہا گیا بسم اللہ میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا میں ترجمہ کر لوں، اعوذ باللہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، اس لیے کہ وہی ذات ہے جو شیطان سے بچا سکتی ہے، اور کوئی نہیں بچا سکتا، اس لیے کہ شیطان دکھتا ہی نہیں، کیسے بچیں گے؟ کیسے بچیں گے؟ اسی لیے استنجے میں جب جاتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے کتاب الطہارت کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بیت الخلاء میں جاؤ تو جانے سے پہلے دعا پڑھو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہاں بھی پناہ مانگی گئی، اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ سکھائے گئے تعلیمات۔ دوسرا جملہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، یہ معنی ہے اس کا جو بڑا بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
کے جو الفاظ ہیں اس کی میں تھوڑی سی تشریح کر لوں. بسم اللہ کی با کا زیر، میں نے بتایا تھا کہ یہ با کا زیر ہم کو تواضع کا سبق دیتا ہے، اس لیے کہ زیر جو ہوتا ہے نا وہ کسی بھی حرف کے نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے، زیر اوپر نہیں ہوتا. اللہ نے سب سے پہلے زیر لائے، اس لیے کہ بسم اللہ قرآن کی آیت ہے، سب سے پہلے اللہ زیر لائے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ سبق پڑھایا، انسانوں اگر کچھ چاہتے ہو تو اپنے آپ کو جھکاؤ، اپنے آپ کو مٹاؤ، زیر کی طرح اپنے آپ کو نیچا رکھو، تب میری رحمتیں اور میری برکتیں تم پر آئے گی. یہ بسم اللہ کا با نہیں، بسم اللہ کے با کے نیچے کا زیر ہم کو سبق دے رہا ہے. یہ ہے قرآن. قرآن کی زبر زیر اور پیش میں بھی ہدایت ہے. قرآن کے الفاظ میں تو ہدایت ہے ہی، قرآن کے زبر زیر میں بھی بہت سی چیزیں سیکھنے کی ہیں. بسم اللہ، اللہ کے نام سے. اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے. صفاتی نام تو بہت سے ہیں، لیکن ذاتی نام اسم اعظم بعض لوگوں نے گنا ہے اللہ ہے. اللہ کے نام سے. الرحمن بہت مہربان، رحیم نہایت رحم کرنے والا. دونوں الفاظ ایک ہی جیسے ہیں تقریباً، رحمان رحیم. اس میں بھی را ہے، ہا ہے، میم ہے. رحیم میں بھی را ہے، ہا ہے، میم ہے. فرق کیا؟ رحمان اور رحیم میں فرق کیا ہے؟ یہ ہے عربی. ہمارے حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی دامت برکاتہم بیان فرماتے ہیں عربی بہت مالدار زبان ہے اور انگریزی بہت فقیر زبان ہے. حضرت فرماتے ہیں انگریزی زکوٰۃ کی مستحق ہے اور عربی پر زکوٰۃ نکالنا فرض ہے. عربی ہے. رحمان رحیم دونوں ایک جیسے، فرق کیا؟ رحمان میں یوں سمجھیے کہ کوانٹٹی زیادہ ہے، یعنی اللہ کی رحمت سب پر ہے. یہ معنی ہے رحمان کا، اللہ کی رحمت سب پر ہے. اور دیکھیے جو اللہ کا نام لیتا ہے اللہ اس کو بھی کھلاتے ہیں دنیا میں، اور جو اللہ کی نافرمانی اور بغاوت پر اترتا ہے اللہ اس کو بھی کھلاتے ہیں. یہ رحمان سب پر اللہ کی رحمت ہے. اس کے ماننے والوں پر بھی اللہ کی رحمت ہے اور نہ ماننے والوں پر بھی اللہ کی رحمت ہے. روزی تو اللہ سب کو دے رہا ہے، روزی بھی تو اللہ کی رحمت کی ایک چیز ہے. اور رحیم میں کوالٹی زیادہ ہے. جس پر بھی اللہ کی رحمت ہے وہ بالکل پوری ہے، ہائی لیول کی ہے رحمت. تو اللہ کی رحمت کی کوانٹٹی بھی بہت ہے، اور رحیم میں کہا گیا اللہ کی رحمت کی کوالٹی بھی بہت ہے. بہت بڑا مہربان ہے وہ کہ سب پر رحم کرتا ہے، جانوروں پر، انسانوں پر، پرندوں پر، چرندوں پر. کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں جس پر اللہ کی رحمت نہ پہنچتی. میرے بدن میں کتنے اعضاء کام کر رہے ہیں یہ اللہ کی رحمت ہی تو ہے. میں تو لقمہ اٹھا کر کے رکھ دیتا ہوں، آگے سارا کون سنبھالتا ہے؟ رحمت ہے. اور ایسا نہیں کہ صرف مسلمان، غیر مسلم بھی تو لقمہ کھا رہا ہے، اور غیر مسلم کا لقمہ بھی وہی کام کر رہا ہے. سب پر اللہ کی رحمت سب پر ہے. اور رحیم جس پر بھی ہے پوری ہے. اب بھائی اتنا بڑا مہربان کہ سب پر رحم کریں، جانوروں پر بھی، انسانوں پر بھی، اپنوں پر بھی، غیروں پر بھی، پرایوں پر بھی، ماننے والوں پر بھی، نافرمانوں پر بھی، سب پر رحم کریں. ایسا رحم کرنے والا اللہ کے علاوہ کوئی ہو سکتا ہے؟ رحمان کا یہ معنی ہے، نہیں ہو سکتا نا. تو میں یوں پوچھتا ہوں کہ بھائی جب رحمان اللہ کے علاوہ نہیں ہو سکتا تو پھر کیوں ہم جس کا نام عبد الرحمان ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ رحمان بھائی، رحمان بھائی، رحمان بھائی کہتے ہیں. غلط ہے.
سراسر غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ جس کا نام عبد الرحمن ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو عبد الرحمن ہی کہیں، اس لیے کہ رحمان صرف اللہ کو کہا جا سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں۔ اس لیے عبد الرحمن کو رحمان 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 کہنا صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ رحمان صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی رحمان نہیں، اور اللہ نے رحمان کسی کو نہیں کہا ہے، کسی کو نہیں، اپنے نبی کو بھی اللہ نے رحمان نہیں کہا۔ رحمان صرف اللہ کی ذات ہے، اس لیے جس کا نام عبد الرحمن ہو، اگر کوئی اس کو رحمان کہتا ہے تو غلط، قرآن کی تعلیمات کے خلاف۔ اس کو صرف عبد الرحمن کہنا چاہیے، صرف عبد الرحمن کہنا چاہیے، اس کے علاوہ رحمان کہنے کی اجازت نہیں۔ ہاں البتہ جو دوسرا لفظ ہے رحیم، یہ رحیم اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے بھی استعمال کیا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم رؤوف بالمؤمنین رحیم، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے رحیم کا لفظ استعمال کیا ہے۔ دیکھیے رحیم کا لفظ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے بھی استعمال کیا، تو اگر کسی کا نام عبد الرحیم ہے، اگر کوئی اس کو رحیم کہتا ہے، حالانکہ حقیقت میں رحیم تو اللہ کی ذات ہے، لیکن اگر کوئی اس کو کہہ دیتا ہے تو اس کی تو تھوڑی بہت گنجائش ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی تو انسان ہے، لیکن رحمان کہنے کی تو بالکل اجازت نہیں۔ اور ہمیں چاہیے کہ جس کا نام عبد الرحیم ہے ہم اس کو بھی عبد الرحیم کہیں، اس لیے کہ بھئی وہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے استعمال کیا ہے، عام انسان تھوڑی نبی کے مقام پر پہنچ سکتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو بھی عبد الرحیم کہیں، لیکن اگر کہیں رحیم کہہ دیا تو تھوڑی بہت گنجائش ہے، لیکن رحمان کہنے کی بالکل گنجائش نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر جائز کام کے شروع میں پڑھنا چاہیے۔ جس جائز کام کے شروع میں کہا گیا تھا کہ اللہ کے نبی نے کوئی دعائیں سکھائی ہیں، وہاں تو دعائیں پڑھنی چاہیے، لیکن اگر کہیں کوئی خاص دعا نہیں ہے تو وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ کیا ہوگا بسم اللہ پڑھنے سے؟ کیا ہوگا؟ کیا صرف یہ ایک رسم ہے کہ بسم اللہ کہہ کے کچھ بھی کام شروع کر دیا، بسم اللہ کہہ کے کچھ کام؟ یہ رسم نہیں ہے۔ فائدے میں آپ کو بتاؤں، دیکھیے فلسفہ کیا ہے، کیوں شریعت نے یہ کہا کہ ہر جائز کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے؟ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان اللہ کی کروڑ نعمتوں کو استعمال کرتا ہے اور انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، غفلت کے ساتھ۔ آنکھ سے میں جب سے پیدا ہوا تب سے دیکھ رہا ہوں، مجھے آج تک خیال نہیں آیا کہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے۔ کان سے میں جب سے پیدا ہوا تب سے سن رہا ہوں، اور مجھے آج تک یہ خیال نہیں آیا کہ اللہ یہ آپ نے کان کتنی بڑی نعمت دی ہے۔ میں سنتا رہتا ہوں 24 گھنٹے، غیبتیں بھی سن رہا ہوں اور قرآن کی تلاوت بھی سن رہا ہوں، اذان کی آواز بھی سن رہا ہوں، لوگوں کو تکلیف پہنچانے والی باتیں بھی سن رہا ہوں۔ مجھے یہ نہیں معلوم کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ صحت اور تندرستی، ہر چیز آپ غور کر لیں، اگر انسان بسم اللہ پڑھے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ کی نعمت یاد آئے گی۔ گاڑی سٹارٹ کی، آپ نے چابی کا سیل بسم اللہ کر کے لگایا گاڑی کا، فوراً آپ کا ذہن جائے گا اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے، اسی نے رحم کیا اور یہ گاڑی مجھے ملی، اللہ یہ آپ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ گیا کہ نہیں ذہن؟ انسان صبح جا کر کے اپنی دکان کا شٹر اوپن کرتا ہے بغیر استحضار کے، کتنی بڑی دولت ہے یہ۔ جس زمانے میں کروڑ لوگ بے روزگار ہوں، کھانے کے لالے ہوں، ایسے ماحول میں اللہ ہم کو عافیت والی روزی دے رہا ہے، کم نعمت ہے؟
اگر وہی انسان بسم اللہ پڑھ کے شٹر اونچا کرے، فوراً اس کو خیال آ جائے اللہ کے نام سے، میرا کوئی کمال نہیں، اس نے رحم کیا اور یہ دکان اس نے دی، ورنہ میرا کیا کمال تھا، اللہ کی نعمت یاد آئے گی۔ شیخ سعدی نے گلستہ میں لکھا، ارے انسان تیرے تو سانس میں بھی دو نعمتیں ہیں، ایک آنا اور ایک جانا، سانس بھی ایک نعمت نہیں؟ میں جب سے پیدا ہوا تب سے میرا رب مجھے مفت میں آکسیجن دے رہا ہے، اور کیا حال تھا کورونا میں؟ کورونا نے تو سمجھا دیا کہ سانس کتنی بڑی نعمت ہے، ایک بوتل کے اتنے ہزار، ایک سلنڈر کے اتنے ہزار، اور میں جب سے پیدا ہوا تب سے 60 اور 70 اور 80 اور 90 سال تک میرا رب مفت میں مجھے آکسیجن دے رہا ہے، 1 روپیہ بھی اس رب نے نہیں لیا۔ کیسا رب ہے وہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، گھر کا دروازہ آدمی کھولے، بسم اللہ پڑھے، اللہ یہ مکان کس نے دیا؟ جہاں ہزاروں لوگ فٹ پاتھ پہ سو رہے وہاں یہ مکان مجھے ملا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تو نے ہی رحم کیا اور یہ مکان ملا، یہ ہے نعمت۔ تو سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوتا ہے بسم اللہ کا کہ اللہ کی نعمتیں یاد آ جاتی ہے انسان کو۔ بتائیے، جو انسان کا پورا دن اگر ایسا گزرے تو انسان اس دن ختم ہوتے ہوتے اللہ کا ولی بن جائے، اللہ سے کانٹیکٹ بڑھ جائے۔ یہ میرا جو کانٹیکٹ ہے نا اللہ سے کہ صرف 5 نمازیں پڑھ لی اور پھر گیا تو سب ختم، یہ نہیں ہوگا۔ ہر نعمت پر اس کو اللہ یاد آئے گا، ہر نعمت پر اللہ سے تعلق بڑھے گا۔ دوسرا کیا ہوگا؟ دوسرا یہ ہوگا کہ بھائی ہم جب کام شروع کریں گے اور بسم اللہ پڑھیں گے تو مجھے تو نہیں معلوم کہ یہ کام ہوگا بھی کہ نہیں، مجھے تو نہیں معلوم، میں شٹر اوپن کر رہا ہوں کمانے کے لیے، اب مجھے تو نہیں معلوم کہ کسٹمر آئیں گے بھی کہ نہیں، میں تو صرف شٹر کھول رہا ہوں نا، تو کام ہوگا کہ نہیں؟ اللہ نے کہا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے تعلیم دی، ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھو تاکہ وہ کام عافیت سے پورا ہو جائے۔ میں تو کار اسٹارٹ کر رہا ہوں نا، مجھے تو نہیں معلوم کہ میں نے پالنپور جانے کے لیے سیل لگایا ہے، میں پالنپور پہنچوں گا بھی کہ نہیں کہ بیچ میں ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، اللہ نہ کرے۔ فرمایا بسم اللہ پڑھو تاکہ استحضار ہو جائے اور یاد آ جائے اللہ مجھے جانا ہے وہاں پہنچا دیجیے، تکمیل اور مقصد۔ اور تیسرا آخری فائدہ یہ ہوگا، یہ تو آخری ہمارے حساب سے، ورنہ اور پتہ نہیں کتنے فوائد ہوں گے، ایک اور فائدہ یہ ہوگا کہ انسان تکبر سے بچ جائے گا۔ شٹر اوپن کرتے تکبر تو آ سکتا ہے نا کہ دیکھو کروڑوں کا مالک ہوں میں، لاکھوں کا بیپار میرا ہو رہا ہے، وہیں شریعت نے تعلیم دی بسم اللہ پڑھو تاکہ بسم اللہ کا زیر بھی تم کو سکھائے کہ تمہارا کچھ کمال نہیں، مالک کا کرم ہے، وہ اللہ چاہے تو ابھی شام کو چھین لے۔ تواضع، گھر کا دروازہ کھولتے ہوئے بھی تو تکبر آ سکتا ہے، شیطان ڈال سکتا ہے کہ دیکھو میرا کیسا بنگلہ ہے۔ اللہ نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے تعلیم دی بسم اللہ پڑھو تاکہ اللہ کی عظمت آ جائے کہ اللہ تیرا کمال ہے، میرا کمال نہیں۔ ہر موقع پر انسان میں چھوٹاپن آ جائے، اور آج حال یہ ہے 99.9% انسانوں میں، حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد صاحب فرماتے ہیں کوٹ کر تکبر بھرا ہے، کوٹ کر تکبر بھرا ہے۔ باپ اولاد کو کچھ کہنے جاتا ہے، اولاد ناراض ہو جاتی ہے، غصے ہو جاتی ہے، سامنے ہو جاتی ہے، یہ تکبر ہی تو ہے۔ ہر چیز آپ دیکھیں، بہت یہ زمانہ ایسا ہے، بہت عجیب و غریب۔ خیر یہ دور ہے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ کھا پی کر کے مست ہونے کا زمانہ نہیں ہے، بالکل نہیں۔ یہ بہت چوکسائی کے ساتھ، بہت چوکناپن کے ساتھ جینے کا زمانہ ہے، اور یہ تواضع، عاجزی، بسم اللہ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا عاجزی آئے گی۔ اور تکبر اگر ہوگا تو کیا ہوگا؟ مسلم شریف کی روایت ہے، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم،
جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر تکبر ہوگا جنت میں نہیں جائے گا۔ نمازی بھی ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن دل میں تکبر ہے، یہ تکبر ہماری نمازوں کو خراب کرے گا۔ فرض ہے آپ اس بات کو سمجھیے کہ جیسے زنا اور بدکاری سے بچنا فرض ہے، ایسے ہی تکبر سے بچنا فرض ہے۔ صرف خانقاہ میں جانے والے لوگوں کا کام نہیں ہے تکبر سے بچنا، میرے اور آپ پر بھی فرض ہے تکبر سے بچنا، اور تواضع، چھوٹاپن اپنے اندر پیدا کرنا۔ جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، ایسے اپنے اندر تواضع پیدا کرنا بھی فرض ہے، یہ فرض ہے۔ اور آج کا عجیب و غریب ماحول یہ ہے، اور یورپ کا تاثر مجھ پر اتنا آ گیا کہ نمازیں بھی ہو رہی ہیں، اچھی خاصی دینداری بھی ہے، لیکن دل میں ہزاروں بیماریاں ہیں، اس کی کوئی فکر نہیں۔ یہ بسم اللہ کا سبق ہے کہ اپنے اندر عاجزی پیدا کی ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، اور ہر کام کو اللہ کے حوالے کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ آپ پورا کر دیجئے، ہمارا کوئی کمال نہیں۔ یہ قرآن کریم کے وہ دو جملے جو قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے پڑھے جاتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے مختصر اور بہت مختصر سی تشریح ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔ جو ساتھی ہمارے کالج جماعت میں